السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور کوٹ ڈیوار کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات اور کورونا کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر نے لیبیا کے معاملات میں مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ وہاں کی قومی وفاقی حکومت کے ساتھ ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 71,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور امریکی پولیس نے وائٹ ہاؤس کو سیکیورٹی کے گھیرے میں لے لیا اور ٹرمپ نے مظاہرین کو طاقت کے استعمال کی دھمکی دے دی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوٹ ڈیوار کے صدر الحسن وطارہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں خاص طور پر سرمایہ کاری اور صحت کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں کورونا کی عالمی وبا سے متعلق تازہ ترین حالات اور اس کے بارے میں باہمی تعاون کے شعبوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ قطر نے عرب لیگ کی وزارتی کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس لیبیا کی موجودہ صورتحال اور النہضہ ڈیم کے موضوعات پر بحث کے لیے بلایا گیا تھا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی اور اپنی تقریر میں انہوں نے قطر کے موقف پر زور دیا ہے کہ ملکوں کی خود مختاری اور آزادی کا احترام کیا جائے اور ان کے اندرونی معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کی جائے، اور اسی طرح اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے ایک کے خلاف دوسرے فریق کی مدد نہ کی جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ لیبیا میں سیاسی عمل کے ٹریک کو کامیاب بنانے کے لیے سنجیدہ طریقے سے اجتماعی اور مل کر کام کرنے کی اہمیت ہے۔ قطر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو بچانے اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کی غیر معمولی کانفرنس میں بھی شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے اس کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اونروا کی مدد کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے اور نہ ہٹے گا، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر ماضی کی طرح اب بھی اونروا کی مدد کرنے والے ملکوں میں پیش ہے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ قطر سن 2015 سے اس سال تک $100 ملین سے زیادہ کی رقم اس ایجنسی کو دے چکا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ یہ کمیٹی قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے اگلے ہفتے کے اوائل میں غزہ کی پٹی کی کمزور اور نادار فیملیز میں نقد امداد کی تقسیم شروع کر دے گی۔ سفیر العمادی نے بتایا ہے کہ پٹی کی تقریباً 100,000 یعنی 1,00,000 فیملیز اس امداد سے مستفید ہوں گی۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کے اسباب و وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں کیے جانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں 2 اشخاص ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ملک میں
کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت نے کل رات ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے والے قومی گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے اس اخباری کانفرنس میں بتایا کہ ملک میں اب یہ وائرس کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب اس وبا کے مقابلے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ وبا پر قابو پانے کے لیے قطر کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، لیکن مرحلہ وار طریقے سے اور آہستہ آہستہ پابندیاں اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کی پابندی میں کوتاہی شروع ہو جائے۔ انہی کوششوں کی برقراری اور ان کے مثبت اثرات میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید مصدقہ متاثرین 1176 کی تعداد رجسٹر کی گئی ہے، جبکہ صحت یاب ہو جانے والوں میں مزید 1545 افراد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 71,501 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر نے اب اس وبا کے پیک ٹائم سے نکلنے کا مرحلہ شروع کر دیا ہے اور اس وائرس کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کارروائیوں اور اقدامات کے بعد اب اس کا پھیلاؤ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس نتیجے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سماج کے لوگ اس وائرس سے بچاؤ کی تدابیر اور تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ قطر آہستہ آہستہ اور مرحلہ وار طریقے سے پابندیاں اٹھانے کے مرحلے تک پہنچ گیا ہے، اور یہ کامیابی اس وائرس اور اس کے اثرات پر قابو پانے کے لیے ملک کی جانب سے بہت اہم اور قابل عمل فیصلوں کا ایک سلسلہ اختیار کیا گیا ہے۔ ان کرائسس کے دوران نیشنل گارنٹی پروگرام سے نجی شعبے کو بہت تقویت ملی ہے اور اس کی بہت حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے۔ پھر قطر عالمی سطح پر بھی اس وبا کی روک تھام کی کوششوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہا ہے۔ قطر چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وبا کا خاتمہ ہو جائے، اور چونکہ دنیا میں اس وائرس کے نقصانات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو قطر ایسے میں خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ اب اس وقت تک دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 475,000 سے زیادہ بیمار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور اس وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 5 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اور نمبر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وائرس کی شفا بخش ویکسین تیار کرنے کے عمل میں تیزی لائی جائے۔ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے قطر بائیو میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عصام عبدالعلیم نے انکشاف کیا ہے کہ وہاں ایک ایسی ویکسین تیار کر لی گئی ہے جو فعال ترین اثر کے انتہائی قریب ہے۔ ادھر عالمی سطح پر بر اعظم یورپ عام لوگوں کو تنہائی میں رکھ دینے کے اقدامات میں کمی لانے کی کوششیں کر رہا ہے، جبکہ چند ماہ پہلے وہاں اس وائرس سے پھیل جانے کے بعد اس کی روک تھام کے لیے وہاں یہ پابندیاں نافذ کی گئی تھیں۔ حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی پابندی اور سماج کے تمام افراد کے تعاون کے ذریعے ہم بہت جلد یہ پابندیاں اٹھانے کے دوسرے مرحلے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لیبیا سے متعلق اقوام متحدہ کے تابع حقوق انسانی کی کونسل نے اپنی منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں مطالبہ کیا ہے کہ ایک بین الاقوامی تحقیقاتی ٹیم لیبیا روانہ کی جائے جو وہاں کے شہر ترہونہ میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں اور اقوام متحدہ میں لیبیا کے مندوب تمیم
बायू ने इस कमेटी के काम की वजाहत पेश की है। अब इथियोपिया के अन्नाहदा डैम की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से काहिरा और अदीस अबाबा के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी है और हर एक दूसरे पर हठ धर्मी और गैर हकीकत पसंदाना हल मुसल्लत करने के इल्जामात लगा रहा है। अरब लीग की काउंसिल ने एक तजवीज़ मंजूर कर ली है कि लीग की एक कमेटी बैनुल-अक़वामी सलामती काउंसिल में इस डैम के मामलात का फॉलो अप करेगी और वो मिस्र और सूडान के साथ मिलकर काम करेगी कि इन इख्तिलाफात को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने की बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल की जाए। अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तब्बून ने वहां के वजीर आजम अब्दुल अजीज जराद की काबीना में तरमीम कर दी है और रद्दोबदल किए जाने वाले शोबे हैं ईंधन यानी एनर्जी, मालियात, ज़राअत और आला तालीम के शोबे, और उनके कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। अमरीकी दारहुकूमत वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने वहां नस्ब अमरीका के 7वें सदर एंड्रू जैक्सन का मुजस्समा गिराने की कोशिश की तो पुलिस ने व्हाइट हाउस को सिक्योरिटी के घेरे में ले लिया। इस दौरान में सदर ट्रंप ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है जिसमें इंतजामिया को इजाजत दे दी गई है कि वो तखरीबकारी और तारीखी मुजस्समों को तबाह करने में मुलव्वस किसी भी शख्स का पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर सकती है। ट्विटर ने सदर ट्रंप के एक ताज़ा तरीन ट्वीट की तरफ इशारा करते हुए एक अलामत शाया कर दी है जिसका मतलब ये है कि ये बुरे सलूक और रवैये से मुताल्लिका उसूलों की खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में धमकी दी थी कि अगर मुजाहिरीन ने सेटल में होने वाले वाकयात के तर्ज पर यहां भी अपना इलाका कायम करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ पूरी संजीदगी से ताकत इस्तेमाल की जाएगी। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर फरमा लीजिए। साहिबे समूह अमीर और कोट दीवार के सदर के दरमियान टेलीफोन पर दो तरफा ताल्लुकात और कोरोना के ताज़ा तरीन हालात पर बातचीत की गई है। कतर ने लीबिया के मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हुए एक मरतबा फिर कहा है कि वो वहां की कौमी विफाकी हुकूमत के साथ है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव अब कम होना शुरू हो गया है और सेहतयाब होने वालों की तादाद